بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ ایسے نبی کو جانتے ہیں جنہوں نے صبر کی ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے مشعل راہ بن گئی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک نبی جن کے جسم پر زخموں نے قبضہ جما لیا، دوست رشتہ دار سب چھوڑ گئے، مال و دولت برباد ہو گئی، مگر ان کے دل میں اللہ کی محبت اور زبان پر شکر کے کلمات کبھی کم نہ ہوئے؟ اگر نہیں جانتے تو آج ہم اس عظیم ہستی کی داستان صبر سنانے جا رہے ہیں جن کا ذکر نہ صرف قرآن پاک میں آیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی استقامت اور صبر کی تعریف فرمائی۔ دوستو، ہم ایک بہت عظیم اور حساس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اور ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ اس کہانی کو آپ تک درست، خوبصورت اور جذباتی انداز میں پہنچائیں۔ اگر اس میں کوئی کمی، کوتاہی یا غلطی رہ جائے تو ہمیں معاف کریں اور ضرور ہماری اصلاح کریں، کیونکہ ہم سب سیکھنے والے ہیں۔ چلیے اب چلتے ہیں اس داستان کی طرف جو رہتی دنیا تک انسانیت کو سکھاتی رہے گی کہ مشکل، مصیبت، بیماری، تنہائی، غربت، بربادی سب کچھ آ سکتا ہے، لیکن اللہ پر یقین، صبر اور شکر کبھی نہیں چھوڑنا۔ آئیے سنتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی درد بھری مگر ایمان سے جگمگاتی داستان۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی مکمل داستان۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبیوں میں سے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے جن کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے اور آپ کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ شام کے علاقے حوران کے رہنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے انتہا مال و دولت، زمینیں، مویشی، اولاد اور عزت عطا فرمائی تھی۔ آپ نہایت خوبصورت، نیک، عبادت گزار اور اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ آپ کی سخاوت اور مہمان نوازی مشہور تھی۔ محتاجوں کی مدد، یتیموں کی کفالت، مسافروں کی خدمت اور ہر وقت اللہ کی عبادت آپ کی زندگی کا حصہ تھی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالنے کا فیصلہ فرمایا تاکہ ان کا صبر، ایمان اور استقامت پوری دنیا کے لیے مثال بن جائے۔ آزمائش کا آغاز۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش اس وقت شروع ہوئی جب یکے بعد دیگرے آپ کی تمام جائیداد تباہ ہو گئی۔ زمینیں برباد، کھیتیاں جل گئیں، جانور مر گئے اور کاروبار مکمل ختم ہو گیا۔ پھر آپ کی اولاد جو کہ کئی بیٹے اور بیٹیاں تھیں سب ایک حادثے میں انتقال کر گئیں۔ اس قدر صدمے کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان پر شکوہ نہیں آیا بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور صبر سے کام لیا۔ شدید بیماری کی آزمائش۔ جب مالی اور خاندانی آزمائش کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر اور شکر کا دامن نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جسمانی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ ان کے جسم پر پھوڑے اور زخم نکل آئے، پورا جسم بیماری کی لپیٹ میں آ گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کا جسم اس قدر خراب ہو گیا تھا کہ دیکھنے والے بھی قریب جانے سے کتراتے تھے۔ لوگوں نے ان کا بائیکاٹ کر دیا، دوست احباب سب چھوڑ گئے، یہاں تک کہ ان کے علاقے کے لوگ انہیں شہر سے باہر ویرانے میں چھوڑ آئے۔ صرف ان کی وفادار اور صابرہ اہلیہ ان کے ساتھ رہیں اور دن رات ان کی خدمت کرتی رہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے درد بھری، عاجزی اور صبر سے لبریز دعا کی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ انبیاء آیت نمبر 83 میں یوں فرمایا: وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایوب علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اس دعا میں شکوہ نہیں بلکہ عاجزی، امید اور صبر ہے۔ انہوں نے صرف اپنی کیفیت بیان کی اور اللہ کی رحمت پر یقین ظاہر کیا۔ اللہ کی مدد اور شفا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی صبر آزما دعا کو قبول فرمایا اور حکم دیا کہ ارکز برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنے پاؤں زمین پر مارو، یہ ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کے لیے ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا تو وہاں سے ٹھنڈا اور شفا بخش چشمہ جاری ہو گیا۔
انہوں نے اس پانی سے غسل کیا اور پانی پیا تو ان کا جسم تندرست ہو گیا، تمام زخم اور بیماری ختم ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مکمل شفا عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دوبارہ مال و دولت، زمینیں اور اولاد عطا فرمائیں، بلکہ پہلے سے بڑھ کر نعمتیں عطا ہوئیں۔ قرآن پاک میں سورۃ صاد کی آیت نمبر 43 میں ارشاد ہوتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، اور ہم نے ان کو ان کے اہل و عیال دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی صبر، شکر اور اللہ پر کامل یقین کی عظیم مثال ہے، جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش اور صبر کا ذکر نہ صرف مسلمانوں کے ہاں مشہور ہے، بلکہ یہودی اور عیسائی روایات میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ حقیقت اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی آزمائش کسی قوم، مذہب یا نسل سے مخصوص نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک معیار امتحان ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کئی سالوں تک جاری رہی۔ بعض مفسرین کے مطابق یہ آزمائش 7 سال تک رہی اور بعض کے مطابق اس سے بھی زیادہ، مگر ان تمام سالوں میں حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک لمحہ بھی اللہ سے بدگمانی نہیں کی، نہ زبان سے کوئی شکایت نکلی، نہ دل میں نا امیدی آئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ کی استقامت۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ حضرت رحمت ان کی سب سے بڑی طاقت بن کر کھڑی رہیں۔ انہوں نے اپنے شوہر کا بوجھ اٹھایا، دن رات خدمت کی، محنت مزدوری کر کے دونوں کا گزارا کیا اور اللہ سے دعا کرتی رہیں کہ ان کے شوہر کو شفا ملے۔ یہاں ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ مشکل وقت میں بیوی کی حمایت، محبت اور خدمت ایک عظیم نعمت ہے جس کی قدر کرنی چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ کی وفاداری اور صبر پوری انسانیت کے لیے مثال ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش میں حکمت بھی پوشیدہ تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو آزمائش میں ڈال کر ان کی عظمت کو مزید بلند فرماتا ہے اور ان کے ذریعے باقی امت کو صبر، شکر اور اللہ پر ایمان کا درس دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی اسی بات کی روشن دلیل ہے کہ مصیبت کتنی بھی بڑی ہو، اللہ کی رحمت اس سے زیادہ بڑی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش میں یہ حکمت بھی پوشیدہ تھی کہ دنیا والوں کو معلوم ہو کہ اللہ کے بندے کبھی مصیبت میں گھبرا کر ایمان نہیں چھوڑتے، بلکہ آزمائش ان کے ایمان کو مزید نکھارتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا روحانی مقام۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف بیماری اور مصیبتوں سے شفا دی، بلکہ انہیں روحانی طور پر بلند مقام عطا فرمایا۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ صبر، استقامت اور اللہ پر مکمل بھروسے کی زندہ تصویر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب بیماری سے شفا یاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ مال و دولت، زمینیں اور اولاد عطا فرمائیں، بلکہ پہلے سے زیادہ نعمتیں ملیں، جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ صاد آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور ہم نے ان کو ان کے اہل و عیال دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے، اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل والوں کے لیے نصیحت کے طور پر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا سجدہ شکر۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت، مال اور اولاد واپس عطا کی تو انہوں نے اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا۔ ان کا یہ سجدہ دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ نعمت ہو یا آزمائش، بندے کو ہر حال میں اللہ کی طرف جھکنا چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی آزمائش کے بعد اللہ کی عبادت اور لوگوں کی خدمت میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ کر دیا۔ وہ جان چکے تھے کہ اللہ کی نعمت کبھی مستقل نہیں ہوتی اور آزمائش میں صبر ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش سے سبق۔ دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام کی داستان صبر ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مصیبت چاہے جتنی بھی بڑی ہو، اللہ کی رحمت اس سے زیادہ وسیع ہے۔ صبر کرنے والے بندے کو اللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آزمائش وقتی ہوتی ہے، اللہ کی نعمت اور رضا ہمیشہ کی ہوتی ہے۔ اہل ایمان کی زندگی امتحانوں سے بھری ہوتی ہے، مگر ان کا انجام بہترین ہوتا ہے۔
مشکل وقت میں بیوی، خاندان اور قریبی لوگوں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی مثال ہمیشہ کے لیے قرآن میں محفوظ فرما دی تاکہ ہر آزمائش میں گھرے انسان کو حوصلہ ملے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بعد ذوالقفل علیہ السلام کا انٹرو۔ دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش، صبر اور کامیابی کی داستان جہاں ختم ہوتی ہے، وہاں ایک اور صابر، نیک اور اللہ کے برگزیدہ نبی کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت ذوالقفل علیہ السلام کی، جنہوں نے کم عمری میں اللہ کی طرف سے نبوت کا بوجھ سنبھالا، اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور ہر آزمائش میں صبر، ثابت قدمی اور عبادت کو اپنایا۔ حضرت ذوالقفل علیہ السلام کی زندگی قربانی، عاجزی اور اللہ کی رضا کی تلاش میں گزری۔ انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیو میں ہم ان کی مکمل داستان آپ کو سنائیں گے، جو ایمان، ہمت اور نیکی کی عملی مثال ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر، شکر اور اللہ پر بھروسہ عطا فرمائے اور ہماری زندگی کی ہر آزمائش کو ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آمین۔ جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔